اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی۔ اگر خطا اجتہادی کی بنیاد پر کوئی صحابی یا ام المومنین بات کرے، ان کے حق میں ہم بد دعا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کی نسبتوں کا خیال کیا جائے۔ شاہ صاحب اگر تسلیم کر بیٹھے ہیں تو آپ پیمانے الگ الگ نہ رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ خود تسلیم کرتی تھیں کہ وہ خطا پر تھیں، اور صحابہ بھی کہتے تھے کہ وہ خطا پر تھیں، اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی تسلیم نہیں کیا، نہ کسی صحابی نے ان کو کبھی خطا پر کہا۔ شاہ صاحب ان دو دعووں پر آپ سے اب دلائل طلب ہیں۔ یہ جملہ آپ کا اپنا ہے کہ خطا پر روتی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کبر الاصاغر بموت الاکابر، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلی آلہ واصحابہ المحفوظین۔ حضرات گرامی، بالآخر قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب نے کچھ دلائل سے بات کرنے کا ارادہ فرما ہی لیا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے اپنے آفیشیل پیج پر اپنے موقف کی وضاحت پیش کی اور اس کے چند دلائل بھی پیش کیے۔ امید ہے کہ اب اگلا میدان جو ہے وہ گالی گلوچ سے بڑھ کر دلائل کا ہی رہے گا، اور اسی کا ہمیں انتظار تھا کہ ذرا دلائل اور علمی میدان میں آئیں تاکہ بات آگے چل سکے اور کسی نتیجے تک پہنچ سکے اور ہمیں بھی گفتگو کرنے کا کچھ مزہ آئے۔ شاہ صاحب نے جو دلائل پیش کیے، ہم نے جو ان کا بیان جاری کر کے ان سے پوچھا تھا کہ شاہ صاحب ذرا فرق بیان کریں کہ یہی خطا آپ بیان فرما رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، آپ بیان کریں تو عین اسلام ہے، کوئی اور کسی ہستی کے لیے بیان کر دے تو وہ گستاخی بن جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے بھی وہی وضاحت پیش کر دی جو قبلہ قائد محترم نے پیش کی تھی۔ ان دونوں موقف کو شروع سے آخر تک دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ مثلا ڈاکٹر صاحب نے جس وقت جملہ بولا تو اس میں 2 دفعہ لفظ خطا آیا۔ شاہ صاحب کی تقریر میں بھی 2 دفعہ لفظ خطا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس خطا پر روتی تھیں، اور اس سے آگے جا کر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ فرماتی تھیں کہ پھر بھی میں خطا پر تھی۔ تو یہ 2 دفعہ انہوں نے بھی بول دیا۔ اب سوال ان پر بھی تھا، سوال ڈاکٹر صاحب پر بھی تھا کہ یہ خطا کا لفظ مطلق بولا گیا اور خطا کا لفظ ان کی شان کے مناسب ہے کہ نہیں ہے۔ ہم شروع سے بیان کرتے آ رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب نے شروع دن سے وضاحت پیش کر دی تھی کہ میری مراد خطا اجتہادی ہے، اور آج جب شاہ صاحب کے گھر تک بھی بات پہنچی تو انہوں نے بھی وہی موقف پیش کر دیا کہ یہاں سے میری مراد بھی خطا اجتہادی ہے۔ شاہ صاحب اگر تسلیم کر بیٹھے ہیں تو آپ پیمانے الگ الگ نہ رکھیں۔ اگر یہاں تسلیم کر بیٹھے ہیں تو آپ کا تسلیم کرنا عین اسلام ہے، تو وہاں بھی تسلیم کریں، وہ بھی عقیدہ اہل سنت کے مطابق ہے۔ شاہ صاحب نے یہ تسلیم کرنے کے بعد آگے چل کر کچھ عجیب و غریب باتیں کر دیں جو بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خطا کے لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ made an ijtihadi error which all commentator of Quran and Hadith and scholar of creed have mentioned till she passed away۔ شاہ صاحب کا اس سٹیٹمنٹ میں دعویٰ یہ ہے کہ ان کی خطا کو تمام مفسرین نے، تمام محدثین نے اور تمام علماء حق نے صدا سے بیان کیا ہے، تو اس لیے وہ خطا پر ہی تھیں اور ان کو خطا پر کہنا بنتا ہے۔ دوسری جگہ اب ہماری گرفت کرنے کا شاہ صاحب کو کچھ زیادہ ہی شوق ہے، تو ہماری گرفت کرنے کے لیے ذرا فرق کس انداز سے کرتے ہیں وہ ذرا عجیب انداز ہے، وہ بھی سن لیں۔ دوسری سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں کہ دی ورڈ خطا used for سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ was used in aggression and unrestrictedly. Never did Sayyida Pak ever say she was on error and neither did any companion. یہ شاہ صاحب کا عجیب موقف ہے
کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خطا کا لفظ بولنا یہ سوء ادب ہے اور بے ادبی بن جاتا ہے، جبکہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی اپنے آپ کو خطا پر نہیں کہا اور صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی ان کو خطا پر نہیں کہا۔ شاہ صاحب یہ جو آپ نے نئی ایک ایجاد فرما دی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ خود تسلیم کرتی تھیں کہ وہ خطا پر تھیں، اور صحابہ بھی کہتے تھے کہ وہ خطا پر تھیں، اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی تسلیم نہیں کیا، نہ کسی صحابی نے ان کو کبھی خطا پر کہا۔ شاہ صاحب ان دو دعووں پر آپ سے اب دلائل طلب ہیں، چونکہ اب دلیل کا میدان ہے، آپ نے دلائل دینا شروع کر دیے ہیں، تو ان دو دعووں پر دلائل پیش کریں۔ آپ نے جو عبارتیں پیش کی ہیں امام قرطبی سے اور دیگر کتب سے، ان کو ذرا اچھی طرح دیکھ کر آئیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ شاہ صاحب جن کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں ایک دفعہ ان کو دیکھ بھی لیا کریں۔ ان ساری کتابوں کے اندر اتنے الفاظ ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ قرآن کی آیت پڑھتی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تو بہت روتی، اتنا روتی کہ آپ کا دوپٹہ مبارک تر ہو جاتا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تمام مفسرین نے لکھا ہے اور دیگر محدثین نے بھی لکھا ہے۔ یہ جملہ آپ کا اپنا ہے کہ خطا پر روتی تھیں، اب لفظ خطا آپ کا اپنا ہے۔ لفظ خطا مفسرین سے تلاش کر کے دکھائیں، اور جن جن صحابہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطا پر کہا، ان سب صحابہ اکرام کی ایک فہرست اپنے آفیشیل پیج پر جلد از جلد پیش کریں تاکہ دلائل کا میدان جو ہے وہ مزید آگے بڑھ سکے۔ تو شاہ صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پیش کریں۔ اب آپ نے جو لفظ بولے 2 دفعہ خطا کے، اور اس کے بعد آپ نے خود وضاحت فرما دی کہ خطا اجتہادی ہے۔ قائد محترم کا بھی یہی انداز تھا کہ حضور کنز العلماء نے جس وقت خطا کے لفظ بولے تو اولاً ڈاکٹر صاحب نے خود وضاحت فرمائی تھی کہ اس بیان کے اندر ہی قرینہ موجود تھا کہ اس خطا سے مراد خطا اجتہادی ہے۔ وہ کس طرح؟ شاہ صاحب آپ ہمیں دعوت دیتے تھے کہ مختصر معنی نہیں پڑھتے، آپ بھی مختصر معنی ذرا پڑھتے ہوں گے، اور ضرور پڑھی ہوگی کہ متکلم کی ذات ایک بہت بڑا قرینہ ہوتی ہے معنی کو متعین کرنے کے لیے۔ انبت الربیع البقلہ، جب مومن بولے تو کیا معنی ہے، اور جب کافر بولے تو کیا معنی ہے، یہ ساری چیزیں مختصر معنی میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب جب خطا کا لفظ بول رہے تھے، اول تو ان کی ذات ہی سب سے بڑا قرینہ تھی کہ یہ چونکہ مسلک اہل سنت کے عظیم سپوت ہیں، مسلک اہل سنت کے پہرے دار ہیں، اور ہو بھی شان مولا علی سیمینار رہا ہے، اور اس میں یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں مولا علی کے گھرانے کے بارے میں، تو لفظوں کا تعین خطا اجتہادی پر ہی آ کر رکے گا۔ اور اس کے متصل جو جملہ ہے ڈاکٹر صاحب نے بار بار وضاحت کی ہے کہ جب میں نے یہ لفظ بولے، اور اس کے ساتھ جملہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے وہ لکھ کر بھی دیا کہ فقیر نے جب یہ تشریحی الفاظ بولے تھے تو اس کے بعد فوراً یہ معین کرنے کے لیے کہ یہاں خطا سے مراد کیا ہے، یہ لفظ بھی قابل غور ہے معین کرنے کے لیے کہ اگلا جملہ بالارادہ تھا اور پہلے الفاظ کے معنی کو متعین کرنے کے لیے تھا۔ کیا جملہ تھا؟ یہ متصل الفاظ بولے، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کر سر تسلیم خم کر لیا۔ یہ الفاظ، سیاق و سباق اور حال، مکان، یہ سارے قرینے موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وضاحت فرما رہے تھے کہ ان الفاظ سے مراد خطا اجتہادی ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی مراد نہیں ہے۔ اور جو اس وقت کا جلسہ تھا انہوں نے اس سارے ماحول کو دیکھ کر جب یہ الفاظ سنے تو کسی نے ان الفاظ پر طعن نہیں کیا، کسی کو شک و شبے کی گنجائش نہ رہی، سب پر مسئلہ واضح تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو بول رہے ہیں وہ خطا اجتہادی ہی ہے، اور خطا اجتہادی کو ہم مانتے ہیں کہ یہ کوئی سوء ادب نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی طرح جب نوبت پیش آئی کہ آپ کا کلپ جب وائرل ہو گیا اور بہت زیادہ وائرل ہوا، باللہ ہر فقیر نے جب اس پر اپنا تبصرہ کیا تو آپ کو بھی ضرورت پیش آئی کہ آپ متصل وضاحت کریں کہ یہ سیاق و سباق سے ہٹایا گیا ہے اور میرے بیان میں خطا اجتہادی ہی مراد ہے،
اور آپ نے وضاحت کے ساتھ ذرا بیان کر دیا. تو ڈاکٹر صاحب کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ جب سیاق و سباق سے ہٹا کر اس موقف کو پیش کیا گیا، اس عبارت کو پیش کیا گیا، تو ڈاکٹر صاحب نے بھی فوراً وضاحت کر دی کہ اس خطا سے مراد خطا اجتہادی ہی ہے. شاہ صاحب مسئلہ اب حل ہو چکا ہے، تسلیم آپ نے کر لیا ہے. آگے وہ کہتے ہیں نا کہ جان تو لیا ہے لیکن ماننا گوارا نہیں ہے. آپ جان چکے ہیں کہ موقف حق ہے، لیکن ماننا یقیناً آپ پر بوجھ ہے. لیکن یہ بوجھ اپنے دل سے اتار کر حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اہل سنت کے موقف پر آ جائیں.